روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بات بتائی ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اور وہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں نے تمام مخلوقات کا قالب تیار کیا ہے، مٹی سے تیار کیا، گارے سے، مٹی سے، اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ وہ مختلف مراحل سے گزر کر وجود پذیر ہوا ہے۔ قالب یعنی یہ جسم جو آپ دیکھتے ہیں۔ انسان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جب اس کا قالب تیار ہو گیا ہر لحاظ سے، صدیوں میں ہوا، ہزاروں سال میں ہوا، وہ جس کو قرآن نے ایک لفظ سے تعبیر کیا، جب اس کا تسویہ ہو گیا، وہ بالکل ہر طرح سے درست ہو گیا، یعنی ظاہری صورت میں حیوان ہی تھا، اگرچہ اپنی صورت کے لحاظ سے وہ مختلف مراحل سے گزر رہا تھا۔ جب وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو پھر میں نے اس میں ایک پھونک پھونکی جس میں اس کی شخصیت اسے دی گئی۔ اس شخصیت کو قرآن نفس کہتا ہے۔ قرآن نے اس معنی میں روح کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، یعنی آپ کا جو نفس ہے، اردو میں شاید شخصیت سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے جو اس کو ادا کرے، وہ آپ کو دی گئی۔ اس وقت بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 120 دن میں اس کا قالب تیار ہوتا ہے، اس وقت تک وہ حیوان ہوتا ہے، یعنی انسان کے روپ میں یا انسان کی صورت میں وہ ایک حیوانی وجود ہوتا ہے۔ 120 دن کے بعد اس کو اصل شخصیت دی جاتی ہے۔ یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ ہماری اصل شخصیت اس پروسیس کے شروع ہونے سے پہلے سب کی بنا دی گئی تھی، اور ان سے ایک عہد بھی لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو آزادی کے ساتھ اس اختیار کو قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی، ان کے ساتھ ایک مکالمہ بھی ہوا تھا۔ تو وہ اصل شخصیت ہے، وہ انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے، ہم اس کو چھو نہیں سکتے، اس کی حقیقت نہیں جانتے، لیکن اس کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ میرے اندر میں کی صورت میں، میرے شعور کی صورت میں بول رہی ہے۔ جس وقت انسان مذہبی لحاظ سے ان چیزوں کا مطالعہ کرتا ہے تو یہ تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ جب سائنسی طور پر باہر سے دیکھتے ہیں ہم، تو ہم دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی مادہ ہے، مادے میں حیات پیدا ہوئی ہے، حیات کو شعور مل گیا ہے، تو وہاں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا ذہن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فلسفے میں۔ تو جس چیز کو وہاں ذہن یا شعور کہتے ہیں وہ اصل میں نفس ہے قرآن مجید کی تعبیر میں۔ وہ کیسے ملا ہے، یعنی قالب کیسے بنا ہے؟ فرمایا مٹی اور گارے میں ایک خاص امتزاج پیدا ہوا ہے، پھر اس کے اندر اس نے ایک انڈے یا ایگ یا بیضے کی صورت اختیار کر لی ہے، وہ سلسارن کالفخار بن گیا ہے، پھر اس کے بعد شروع ہو گیا معاملہ۔ تو اس کی بھی ایک پوری تفصیل قرآن میں ہے۔ ایسے ہی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ شخصیت پھر آئی کیسے ہمارے اندر؟ تو بتایا کہ نفخت فیہ، جیسے تم پھونک پھونک دیتے ہو اس طرح میں نے اس کو تمہارے اندر پھونک دیا۔ اتنی بات سے ہم واقف ہیں، باقی جو کچھ ہے وہ محض قیاسات ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات ہمیں معلوم ہی نہیں۔